بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں پکا کرنے کے بعد، استغفر اللہ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس کو توڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، استغفر اللہ، ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں۔ توبہ استغفر اللہ۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں بھیجا ہے۔ بے شک، انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، بے شک، اس کا رشتہ اس کے بھائی کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اور بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ۔ بے شک، پھر اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رشتے بنائے ہیں، ماں کے رشتہ دار ہیں، باپ کے رشتہ دار ہیں۔ ان سب رشتوں کو قاری صاحب کو اوپر بٹھائیں، قاری شفیق صاحب کو جگہ دیں، قاری صاحب نیچے بیٹھے ہوں، کہہ رہے تھے اوپر تشریف نہیں جی نہیں، آپ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ آمین۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو اہمیت دی اور بہت سارے رشتے رب تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رشتوں کو ان کا اصل مقام نہیں ملتا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو نبھائے نہیں جاتے، کمزوری دکھائی جاتی ہے، بالخصوص جن لوگوں پر ضروری ہوتا ہے ان رشتوں کا نبھانا، وہ ان رشتوں میں سستی کرتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں۔ بجا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مستحکم رشتہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سبحان اللہ۔ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ بے شک، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، اس میں کوئی شک نہیں بے شک، کہ یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اس رشتے کی بڑی خصوصیات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی عظمت بیان کی، لیکن اس پہلو پر ضرور غور کیا جائے، اس پر ضرور توجہ کی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو اس کے اصل مقام پر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر رشتے کو، میاں بیوی دیکھے نا، ایک عورت سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے بظاہر پردیس میں آ کے بیٹھتی ہے خامن کی خاطر، اس کا بڑا حق ہے۔ بے شک، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، سبحان اللہ۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس میں شک نہیں، اس عورت کے حقوق ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن حضور نے رشتوں کا تعین کر کے بتایا۔ سبحان اللہ۔ رشتوں کا مستدرک کے اندر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا ارشاد فرمائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور ذرا بتلائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو یہ کسی مفتی کا قول نہیں، یہ کسی دانشور کی رائے نہیں، یہ اس محبوب کا قول ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں راحت اور آرام دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے خامند کا۔ سبحان اللہ۔ اسی مجلس میں، اسی محفل میں وہ شخص اٹھ کے نہیں گیا، وہی شخص حضور سے سوال کرنے لگا حضور تو مرد پر حق کس کا زیادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ عورت پر تو میں نے پوچھ لیا، نیا شخص نہیں آیا، نیا آدمی نہیں آیا۔ اسی نے اسی مقام پر اسی جگہ کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کی ماں کا۔ سبحان اللہ۔ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔
اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا. یہ حقوق کی تعین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا. سبحان اللہ. یہ حقوق کی وہ والی وضاحت ہے اور یہ ہر آدمی کا وہ والا مقام ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود بتایا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے اور یہ اس کی جگہ ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، مرد کے عورت پر بھی حقوق ہیں، عورت کے مرد پر حقوق ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک موضوع آ رہا ہے، اس میں ان چیزوں کی کچھ زیادہ وضاحت کروں گا. یہاں صرف اشارہ دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا مرد کے کیا حقوق ہیں، اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کروں. حضور ذرا بتلائیے گا. تو یہ حدیثیں ہم نے بیٹیوں کو رٹانی ہے، انشاءاللہ. یہ حدیثیں ہم نے بہنوں کو یاد کرانی ہے. انشاءاللہ. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، امام حاکم نے لکھا ہے کتاب البر کے اندر، اس کو ابن جوزی علیہ الرحمن نے نقل کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا خاوند کے حقوق کیا ہیں. اور خاتون عرض کرتی حضور اگر تو میں ادا کر سکتی ہوئی تو نکاح کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ اگر خاوند کے جسم سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے اور خون نکلے، عورت اپنی زبان سے صاف بھی کرے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا مجھے کرو. یہ کہیں نہیں فرمایا. حالانکہ امام الانبیاء سبحان اللہ. محبوب اس حدیث میں فرمانے لگے سنو، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. سبحان اللہ. میں کہتا عورت کو کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، فرمایا کہ اگر تو یہ والے حق تو ادا کر سکتی ہے تو نکاح کر. وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، فوراً بولو ٹھیک ہے. لگی حضور میں نہیں حق ادا کر سکتی لہذا میں نکاح نہیں کروں گی. میرے عزیز عورت کو ذمہ داری سونپی. پھر میرے نبی پاک سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی ان حقوق کا تعین فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا حق کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی کھلاؤ، سبحان اللہ. جیسا خود پہنو ویسا اسے بھی پہناؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی بھی اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، اسے کبھی بھی تکلیف نہ دینا، اور اسے اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے گھر کے اندر چھوڑنا. اللہ اکبر. یعنی اگر کچھ لمحے کے لیے ناراض ہونا ہوا تو اپنی ہی چھت کے نیچے نکالنا نہ، بھیجنا نہ. رسوائی ہوتی ہے جب وہ میکے جاتی ہے تو لوگ باتیں کرتے. اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے ہی گھر میں چھوڑ لینا، کچھ لمحوں کو ناراض ہو لینا، کچھ ایسی بات کر لینا، لیکن جب اسے نکال دیتے ہو تو مسائل بن. جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی. سبحان اللہ. اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے، اچھے لفظوں میں ان کو یاد کرے، تو بیوی کے ماں باپ بھی ماں باپ ہی ہوتے، وجہ فرمایا. اس کے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے. اگر تو ان کا نام اچھے لفظوں کے ساتھ پکارے گا. ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں شرم کا باعث ہے. کہتے مجھے شرم آتی ہے جملہ کہتے، لوگ چھیڑتے، بچے باتیں کرتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا، پیدا کیا، جس کی صلب سے تو ہے، اور دوسرا وہ جو تیرا استاد ہے، جو تجھے خیر کی تعلیم دیتا ہے، جس کی وجہ سے تو راہ راست پہ ہے، راہ حق پہ ہے، اور تیسرا فرمایا وہ تیرا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا ہے. تو اس کے حقوق کا تو نے خیال کرنا. یہ کس طرح کی بات ہوئی کہ تو بیوی سے یہ تو تقاضا کرے کہ میں نے آج آ کے دیکھا ہے کہ میری اماں بیٹھی تم روٹی نہیں پوچھی، اور جب اس کی اماں آئے تو پھر تیرے طور طریقے ہی بدل جائیں، تیرا سٹائل ہی بدل جائے. تو ان کا نام لے تو یا تو تیرے لبوں پر طنز یا ہنسی ہو، یا تیرے جملوں کے اندر سخت پن ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، ہر رشتے کو اس کا مقام دینا چاہیے، ہر رشتے کو اس کا وقار دینا چاہیے. بے شک. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی. سبحان اللہ.